بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید. ناظرین ویسے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اب اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہی کہ انجینئر مرزا کے اوپر مزید کوئی ویڈیوز بنائی جائیں، کیونکہ جو شخص آلریڈی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے منطقی انجام کی طرف رواں دواں ہے، اس کو اور کیا اس کے اوپر ویڈیوز بنائی جائیں. لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، یا ویوز میں یا لوگوں کے کمنٹس میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات کہ اس پہ ویڈیو بنائیں، تو پھر ہم بنا دیتے ہیں، ورنہ اب بنتا نہیں. اب ٹھیک ہے، اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، اس کے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا. تو لیٹسٹ ایک صاحب نے نشاندہی کی، ہمارے ایک ویور نے مجھے پرسنل میسیج کیا کہ بہت سارے انہوں نے باتیں کہیں اچھی مثبت، لیکن ایک انہوں نے بتایا، ایک انفارمیشن دی کہ فاروق صاحب آپ پچھلی اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی چینلز ہیں ان پہ آپ جائیے، جا کے اس کی ویڈیوز کو دیکھیے اور ان کے ویوز اور سبسکرائبرز کو دیکھیے، تو آپ کو ایک حیران کن انکشاف ہوگا. میں کہا جی آپ بتا ہی دیں کہ کیا انکشاف ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو انکشاف یہ ہوگا کہ اس کے ویوز اور سبسکرائبرز آنا بند ہو گئے. یعنی پچھلے کو 2-2.5 سال سے 3 سال سے جو اس کے ویوز ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں. 2025 میں بہت کم ہوئے ہیں. سبسکرائبرز کی سپیڈ بہت، جو دھڑا دھڑ تیزی سے بڑھ رہے تھے اس کے سبسکرائبرز، وہ رکے ہیں. اب اکا دکا آتے ہیں. میں کہ جی اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر انہوں نے مجھے اس کا طریقہ کار سمجھایا، اور میں نے جا کے جب چیک کیا تو واقعتاً دیکھا کہ جس شخص کے لاکھوں میں ویوز ویڈیو پہ ہوتے تھے، اب ان کے اوپر 1500، 2000، 2500، 3000، اچھی جو بہت گئی ویڈیو ہے وہ 6-7 ہزار پہ کھڑی ہے. ان دا سیم وے اگر آپ اس کی سبسکرائبرز کی سپیڈ کو بھی چیک کریں تو وہ جو دنوں میں 3 ملین پہ یہ پہنچ گیا تھا، اب وہ 3 پوائنٹ سمتھنگ پہ کچھ کھڑے ہیں، تو وہ اب کہیں نہیں جا رہے. تو ان کی بھی سپیڈ کم ہوئی ہے. اور تیسری بات جو اس نے نشاندہی کی ہے، یہ میں خود بھی پہلے نوٹس کر چکا تھا، لیکن ان صاحب نے جو نشاندہی کی کہ فاروق صاحب آپ غور سے دیکھیے کہ اس کی ویڈیوز کے نیچے ایک بہت نیگیٹو کمنٹس، گالیاں، ماں بہن کی گالیاں، غلیظ گالیاں ہوتی ہیں. ان گالیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ 2 حربے استعمال کرتا ہے. وہ 2 حربے کیا کہ ایک تو ان کمنٹس کو ڈیلیٹ کرواتا ہے اپنی ویڈیوز کے نیچے سے، اور پھر اس کے اگینسٹ فیک اکاؤنٹس جو 100 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی، 2000 بھی، 4000، ان سے بیٹھ کے ایک ہی طرح کے اپنے حق میں کمنٹس دھڑا دھڑ آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں قصہ دوسرا ہے. ایک تو یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، دوسرا شرم و حیا والی کوئی کہانی نہیں ہے. پڑھے لکھے سے مراد یہ ناظرین میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو دین کے حوالے سے اس کا علم ہے وہ بہت ناقص ہے، اور شرم حیا کا مادہ کوئی نہیں ہے. جو بندہ بار بار اپنی باتوں سے مکر رہا ہو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ شرم حیا نام کی اس میں اندر کوئی چیز نہیں ہے، بے حیا سا آدمی ہے. تو اب فرسٹریٹ تو ہے، یہ جان تو نکلی ہوئی ہے کہ نہ ویوز آ رہے ہیں نہ سبسکرائبر آ رہے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ تو پھر وہی جس طرح محترم مرحوم عامر لیاقت حسین صاحب نے بول جوائن کر لیا، پروگرام تو ایسے چلے گا، پروگرام ایسے نہیں چلے گا، اس طرح کے وہ ٹائٹلز آنا شروع ہو گئے، دوسروں کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیا، الزامات لگانے شروع کر دیے، کپڑے اتارنے شروع کر دیے، لوگوں کے بھی اور اپنے بھی. چینلز پہ بھی جب وہ کر رہے تھے تو وہ جس طرح کے وہ ناگن ڈانس اور اس طرح کی جو حرکتیں کرتے تھے، وہ ایک فرسٹریٹڈ ایفرٹس تھیں کہ میں کہیں واپس اپنی جگہ بنا سکوں، لیکن نہیں بنی. اینڈ میں وہ پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کا مجھے رنج ہے، مجھے افسوس ہے. تو ناظرین بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بندہ بھی اسی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. کوئی پیٹرن دوسرا ہوگا کیونکہ شرم حیا آ رہی ہے، لیکن آپ اس کی ویڈیوز نکال کے دیکھیے، ویوز سبسکرائبرز کوئی نہیں ہے، میسیجز میں گالیاں ہیں. تو اب یہ وہ جو ڈیفینسو موڈ اور اس کو بچانے والے موڈ کی طرف جو کھیل رہا ہے اور جو حربے استعمال کر رہا ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. ان حربوں میں میں آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں گے تو یہ جو ایفرٹس ہیں اس طرح کی قصے کہانیاں وہ اب اس نے کرنے شروع کر دی ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک ویڈیو دیکھیے، یہ کوئی محمد کاشف اسحاق صاحب ہے، لائف سٹوری نمبر 613، اور چینل ہے جی ان کا جہلم اکیڈمی 143.
سم ٹائم جاتے تھے, بہت شوق سے جاتے تھے دوستوں کے ساتھ, گاڑی کروا لی رینٹ پہ. اس حالات میں جاتے کہ جیب میں خرچہ بھی نہیں ہوتا تو, اور بعض اوقات دوستوں سے یاروں سے پکڑ کے پیسے کے اندر مجھے یہ بات کرتے تھے شیئر کے بیٹے زندگی کے اندر. آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی, آپ دیکھیں گے کہ بلانا لوگوں کو, یہ تصویریں کھنچانے کا جنون کہ میرے ساتھ تصویریں کھنچوا لیں آ کے, اور اپنے اوپر حملے کروانا, اور اس طرح کے یہ ویڈیوز بنوانا کہ میں جی پہلے گمراہ تھا, مجھے تو آتا کچھ نہیں تھا, میں تو ادھر جاتا تھا, میں تو بابا فرید پہ جاتا تھا, پھر میں نے انجینئر صاحب کو سنا. سمجھ گئے آپ؟ اب اسی طرح کی یہ اور دیکھیے, یہ اور ایک ویڈیو ہے بالکل اسی طرح کی, لائف سٹوری نمبر 608. یہ کوئی عبد الرحمان صاحب ہیں سیالکوٹ سے, ان کی دیکھیے ذرا. آپ اسی سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ بریلوی کا مکتب سے میرا تعلق ہے, اور تعارف کیسا ہوا ہوگا. ٹی ایل پی کا میں سپورٹر تھا بالکل. اچھا, ٹی ایل پی کے سپورٹر تھے. ٹی ایل پی کا سپورٹر جو ہے نا, ایک وہ سمجھ لے کہ بہت خطرناک قسم کا برین واش ہوتا ہے اس کا. اچھا, وہ سمجھ لے کہ بس وہ ہر کسی کو کاٹنے کی بات کرتا ہے. بس میں بڑھ دیا پنجابی کھاتے اسپیشلی یہ لوگ. جی آپ نے اب دیکھیے کہ اس میں نا 12 ڈیز ہو گئے, 12 دن ہو گئے, اور 2.6 ویوز جو ہے نا 2600 ویوز اس پہ ابھی تک آئے ہیں. یہ اس طرح کی ایفرٹس ہیں. اب یہ دیکھیے اسی طرح کی ایک اور آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں, یہ ملاحظہ کیجیے. لائف سٹوری نمبر 610, تنویر حیدر صاحب ہیں. یہ اس طرح کے ٹیسٹیمونیلز کے یہ دیکھیں جی لوگ ہیں اور ان کی زندگیاں ٹرانسفارم ہوئی ہیں, اور ٹوٹل ابھی تک 600 سٹوریز ریکارڈ کر چکے ہیں. پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہیں تو لاکھوں, ہم نے صرف 600 بھی ریکارڈ کی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ جناب یہ دیکھیے, ایک تو یہ, اب اس کی فرسٹریشن ذرا اس ویڈیو سے چیک کیجیے. ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے وہ, میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا, مولوی ایک چھوڑا انہوں نے. مرزا جیلمی نے اپنے پرانے بیانات کے اندر بھی یہی موقف اختیار کیا کہ بسنت بازی ایک فحاشی, عریانی اور بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ ہے, اور میں انشاءاللہ طواف کعبہ کے 7 چکروں کی نسبت سے انہوں نے چکر دیاں گا. یہ جائز نہیں ہے, اور یہ تو ویلنٹائن ڈے کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو مرزا جیلمی نے پہلے ڈینائی کیا. بس ہوں وضو قائم رکھنا جی اپنا. کیا بسنت کا تہوار منانا جائز ہے؟ اس طرح کی تو پتنگ بازی اکیلے کرے, کوئی بسنت منا کرے, حرام ہے. بسنت تو ویسے ہی غلط ہے جی, وہ تو عورتوں مردوں کا اختلاط ہے, بے حیائی کا ایک ذریعہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے. آپ سمجھ لیں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کا ویلنٹائن ڈے ہے وہ ایک قسم کا. آپ پتہ نہیں کہ کون سے عوامل اور اسباب و محرکات ہیں اچھا جنہوں نے مرزا جیلمی کو یو ٹرن لینے پر مجبور کیا. ٹھیک ہے کہ مرزا جیلمی نے اپنے نئے بیان میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ مخصوص انوائرمنٹ کے اندر اور انڈور اگر کی جائے تو یہ جائز ہے, اور کہا کہ یہ بڑی پسندیدہ مجھے گیم ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو, آگے چل. اب اس ویڈیو کا تھمبنیل اگر آپ دیکھیں گے, چھوٹو مفتی راشد محمود. اب مفتی راشد صاحب ایک پڑھے لکھے عالم ہیں, نون ہیں, بہت علم رکھتے ہیں. اس کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا گفتگو کرنا, یہ ایک فرسٹریٹڈ بیمار ذہن کی پیداوار ہے. یہ اس فرسٹریشن کو شو کرتا ہے جو, اور یہ بھی 12 ڈیز پرانی ویڈیو ہے, اور اس پہ 21,000 ویو ہے. یہ دانی بھائی والا اس کا جو چینل ہے, یہ اس کے اوپر تو ایک دن میں ملٹیپل ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں, ملٹیپل چینلز پہ کی جا رہی ہیں. لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے, میمز بنوائی جا رہی ہیں, اور گالم گلوچ کی جا رہی ہے. یہ ساری وہ فرسٹریشن ہے جو انجینئر مرزا کو اس وقت لاحق ہے کہ ہو یہ کیا بن گیا. اچھا, اب وہ جو دوسرے تھے اس میں چونکہ وہ اسٹوڈنٹ تھے, تو یہ تو خود انجینئر آپ موجود ہے, تو اس کے 21,000 ویوز ہیں. اور جناب یہ دیکھیے, جس کو یہ کہتا تھا میرے 24 گھنٹے میں اتنے ویوز آ گئے لاکھوں, یہ وہ. اب یہ دیکھیے ویڈیو ذرا. السلام علیکم. چلیے شروع کرتے ہیں. جیلم شہر کی ایک چھوٹی سی مبینہ اکیڈمی کے ایک چھوٹے سے سپیکر, وہ جو انجینئر ہے نا وہ جیلم والا, سارے بابے انہیں پوڑ کے رکھتے تھے. ناظرین کرام, چھوٹے مرزا صاحب وہ تو آڈا ہی اب ہے وہ بھی. میں تم دسنا, میں چھوٹا مرزا جس نو تسی وڈا مرزا کہہ رہے ہو, وہ بھی تواڈے بزرگاں دی جائز اولاد سی. جیلم شہر کی وہ غیر تعلیم یافتہ شخصیت ہیں انجینئر تواڈے گھر ہی وڑ گیا, جو علم, عقل اور فہم کے اعتبار سے تو ایک چھوٹی سی شخصیت ہیں. Are you comedy me? لیکن سوشل میڈیا کا سہارا لے کر رکو ذرا, صبر کرو. آج آپ مولویوں سے کہیں صرف میری تصویر لگانا چھوڑ دیں, 1000-1200 سے زیادہ کو ویڈیو چلی جائے تو میں انہوں پھاڑ لینا. ہاں
میری فوٹو لانے نے اور اوپر کوئی گالی گلوچ لکھتے ہیں تو وہ اچھا وہ بھی آپ نے خوش نہیں ہونا کہ وہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لوگ ہیں, وہ زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کے چول ماری آ کے. ہاں تو آپ ذرا اندازہ کریں, میں تو روزانہ کوئی 100-150 مولوی خرید سکتا ہوں, پورے سال کی تنخواہیں ایڈوانس میں دے گئے. کوئی مسئلہ ہے میرے لیے؟ عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اپنی سوچ, فکر اور علم سے بڑے اور بے بنیاد دعوے کرتے رہتے ہیں. ایک طرف مجھے جاہل بھی کہتے ہیں یہ لوگ, دوسری طرف ان کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہے میری وجہ سے. کہ جب بھی چھوٹے مرزا صاحب کو پاکستان بھر کے مسلم مذہبی طبقات کی طرف سے اب یہ اس نے ایک ویڈیو کے جی رپلائی ٹو مفتی حسن رضا یلدرم اور ان کے بارے میں جس طرح کا اس نے گھٹیا جملہ تھم نیل پہ لکھا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ان دا سیم وے اگر ہم بات کریں ایک اور ویڈیو کی, یہ ملاحظہ کیجیے. عرض کر دئیے اگلے دن ایک کلپ یوٹیوب پہ آیا ہوا, بریلوی مکتبہ فکر کے ایک عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو وہ فکر کا ان کا جو اختلاف ہے مرزا انجینئر صاحب کے ساتھ وہ بھی ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے. تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے. اس کے علاوہ جو آپ نے ٹاپک آپ جو آج لے کے چل رہے ہیں, آج وہ ٹاپک نہیں ہے, آج تو ہے چشتی چاچو تیری چاچی گئی. چھوٹے مرزا صاحب, ہم تو ان کو چھوٹے مرزا صاحب کہیں. چھوٹے مرزا صاحب یہ آپ ہیں تو چھوٹے مرزا صاحب سے مراد ہے جو بڑے مرزا صاحب تھے وہ غلام احمد قادیانی. اور یہ اپنا دماغ کھول لو, میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے میں مرزا سینئر ہوں. وہ تو مرزا جونیئر تو دجال صوفیوں کا ماننے والا تھا, چشتی دجال, تھانوی دجال, میرا کیا اس کے ساتھ لینا دینا؟ میں نے تو تم سب کو ننگا کیا ہے سمیت تمہارے اس چھوٹے جونیئر کے. ہم ان کو چھوٹے مرزا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ سیم یہ ٹھیک ہے جی. یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں, یہ بنیادی طرح پر اس فرسٹریشن کا نتیجہ ہے. بابوں کے جو موضوع ہیں اس پہ تو آپ نے, ہاں یہ میں نے ابھی جس معجزے کا ذکر کیا کہ جی وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کہا 22 میں کہ آپ کا عروج آئے گا, 25 میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں, تو پھر دیکھیں جی عروج آ گیا 2025 میں. یہ عروج کا عالم دیکھ رہے ہیں, یہ جو لتر پولا اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سارا عروج کے زمانے میں ہو رہا ہے اس کے ساتھ. یہ بھی ضرور دیکھیے گا ویڈیو آپ. اور یہ لاسٹ ویڈیو جی, اس میں آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس میں یہ شخص جو ہے کس طرح سے جو علماء ہیں ان کی تصحیح کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں. یعنی جو نیچرل پیٹرن ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے 2 کمنٹس خلاف, 4 حق میں, پھر 1 خلاف, پھر 5 حق میں, پھر 5 خلاف, 2 حق میں, جو ایک نیچرل یعنی ایک وے ہے آرگینک. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے دھڑا دھڑ نیگیٹو آ رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے لکھ کے کمنٹس دیے گئے کہ یہ کمنٹس آپ چڑھائیں ویڈیو کے نیچے, اور وہ جب 100 200 400 کمنٹس چڑھا ہوتا ہے تو اس میں ایک آدھی کوئی نظر آتا ہے نیگیٹو, باقی سارے پازیٹیو ہوتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ان کا پھر پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ وہ آتے بھی ایک ہی ٹائم لائن میں, یعنی 4 گھنٹے پہلے سارے اپلوڈ ہو جاتے ہیں, 5 گھنٹے پہلے یا 10 گھنٹے پہلے یا 20 گھنٹے پہلے. میں نے وہ بھی نوٹس کیا. تو اب وہ یعنی نیگیٹو کمنٹس کو ہٹانا اور اس کی جگہ پہ پازیٹیو کمنٹس کو. سبسکرائبر اور ویوز کے حوالے سے بھی اس نے بتایا کہ جو ویوز اور سبسکرائبر آ بھی رہے ہیں وہ اگر آپ غور کریں گے تو وہ پرچیزڈ آپ کو لگیں گے. آپ کو لگے گا کہ یہ پرچیزڈ ویوز ہیں اور پرچیزڈ سبسکرائبر ہیں, جو کہ یوٹیوب آپ کو ایک اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ اتنے پیسے پے کریں تو ہم آپ کو ویوز اور سبسکرائبر دیں گے. تو وہ ویوز پیڈ سبسکرائبر اور پیڈ ویوز نظر آتے ہیں, وہ کوئی آرگینک نظر نہیں آتے. یہ بھی حیران کن بات تھی. بہرحال ہوا ہے یہ. اب میں آج ایک ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ اس کو دیکھیے گا. موصوف اس میں فرما رہے ہیں کہ مجھے ہمارے ایک بندے ایک سننے والے نے سن 2022 میں, یہ بلال گوری صاحب والے جو ہے انٹرویو یا پوڈ کاسٹ, اس نے مجھے ہمیں فون کر کے لکھوایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے خواب میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ علی سے کہہ دو کہ تمہاری دعوت کو عروج 2025 میں ملے گا. کہتا جی ہم تو پھر سوچ کے بیٹھ کے پھر 2025 شروع ہوا تو ہم نے نوٹس کرنا شروع کیا, مفتی منیب صاحب والا واقعہ ہوا, پھر ایک اور ہوا, اور پھر اگست آ گیا اور میں اریسٹ ہو گیا. کہتا ہے میں نے سوچا شاید اسی سے کوئی وابستہ وہ چیز ہے, کوئی اسی طرف اشارہ تھا, لیکن یہ تو زوال تھا, یہ عروج تھوڑی تھا کہ جیل میں چلا جانا.
کہتے پھر مجھے تھا کہ اگر یہ عروج ہے نا تو میں 31 دسمبر تک ریلیز ہو جاؤں گا. خیر ان کے لونڈے لپاڑے, اس کے بچے بچونگڑے شتونگڑے وہ جو تھے وہ تو یہی کہہ رہے تھے کل ہوئی ضمانت, پرسوں ہوئی ضمانت, اب جی 31 دسمبر تک باہر آ جاؤں گا, یا تو تم بری ہو جاتے اس کیس سے اور تمہیں بالکل بری کر دیا جاتا. تو اس ضمانت پہ تم آئے ہو, اس پہ تم اب کہہ رہے ہو کہ اس پہ تمہیں عروج ملا ہے, تو عوام اب بیوقوف نہیں. ناظرین ذرا سمجھیے کہ اس کا شروع سے ہی فارمولہ یہی تھا ویسے تو, کہ اپنی تعریفیں آپ کرو, دوسروں کی اتنی زیادہ برائیاں کرو, کرتے رہو, اپنی تعریفیں کرتے رہو, اپنے وہ 25-30 لوگوں کے ساتھ مل کے آہستہ آہستہ لوگ ماننا شروع کر دیں گے. آپ نے دیکھا ہوا بھی یہی. ورنہ میں یقین کریں ناظرین, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ اگر صدقے دل سے ایمانداری سے, آپ سنی نہ ہوں, شیعہ نہ ہوں, دیوبندی, حنفی, بریلوی, کچھ بھی نہ ہوں, آپ ایک سادہ مسلمان بنیں اور پوری جینون اوریجنلٹی سے پورے انصاف کے ساتھ اس کی ویڈیوز دیکھیے, اور آپ کا اگر اپنے پاس علم ہے تو پھر فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ کو واقعی یہ شخص عالم دین یا مذہبی پیشوا یا کوئی ریسرچر لگتا ہے. تو جواب نہیں میں آئے گا. کوئی چیز, سارے کا سارا فیک کہانی, ساری کی ساری. یعنی وہ جو کانٹینٹ, اچھا اس میں جو چیز اوریجنل ہے وہ یہ ہے کہ اسے شروع سے جس گھرانے سے اس کا تعلق ہے وہ تھوڑا مذہبی گھرانہ تھا. وہاں پہ یہ پیروں فقیروں کو بہت مانا جاتا تھا, مزاروں پر حاضریاں دی جاتی تھیں. اس کے دل میں بھی وہ جذبہ تھا. میں نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ یہ بابا بھی بننا چاہتا تھا. اس نے چھوٹی عمر سے, یعنی کہ میٹرک سے ہی اس نے نماز وغیرہ پڑھنا اور وہ کوششیں شروع کر دیں. سنا ہے کہ چلے شلے بھی بڑے شد و مد سے ہی کاٹتا رہا, FSC میں بھی, انجینئرنگ کے دور میں بھی, پھر اپنے جاب کے دور میں بھی اس طرح کی کوششوں میں مبذول رہا, دعوت اسلامی کے قریب رہا. تو اب اس نے وہ چلے شلے کرنے کے بعد جب صبح اٹھ کے اڑنے کی کوشش کی ہوگی, وہ نہیں اڑ سکا ہوگا. ظاہر ہے اس کے لیے ایک جینونلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی آپ کو کرامت مل جائے تو مل جائے, ورنہ ہر کوئی اڑتا تھوڑی پھرتا ہے کہ آپ اتنی جو ہے وہ چلے کاٹ لیں تو آپ اڑنا شروع کر دیں گے. تو یہ ناکام ہوا ہوگا. اب اس نے سن تو رکھا تھا کہ پہلے بابوں کے پاس یہ کرامات تھیں, اب اس سے ہو نہیں رہا تھا, تو یہ دوسری طرف ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, تو یہ امام بن گیا. امام کیسے بن گیا؟ انجینئر محمد علی مرزا. یہ کہتا ہے کہ مجھے اس لیے کہتے ہیں, مرنے کی دیر ہے, پکا ہو جائے گا یہ امام انجینئر مرزا, بالکل ریاض احمد گوہر شاہی کی طرح. اور پھر اس کا بچہ انگلینڈ میں بیٹھ کے اپنے ابے کے قصے کہانیاں ایسے سرکار کہا کرے گا. تو یہ حضور صورتحال ہے, یعنی ویوز بالکل کوئی نہیں رہے. اچھا اب یہاں آ کے یہ جو اس وقت کنڈیشن ہے انجینئر مرزا کی, یہ مرحوم عامر لیاقت حسین صاحب سے ملتی جلتی ہے. ناظرین بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے انسان کو. آپ نے ایک عروج دیکھا ہو, پھر ایک دفعہ سے زوال آ جائے, اور کہاں مطلب آپ کو ایک ویڈیو پہ 2-2, 4-4 لاکھ, 5-5 لاکھ ویوز آ رہے ہوں, اور کہاں پہ وہ ویوز 1000-2000 پہ آ کے سٹک ہو جائیں, تو جان تو نکلتی ہے آپ کی. اور اس جیسا بندہ جو صرف اور صرف زیادہ پیسے اور شہرت کا بھوکا تھا, اس کو شہرت جاتی ہوئی دکھتی تو وہ ذہنی مریض بنتا جا رہا ہے. اور جب اس طرح کی کیفیت آتی ہے تو عامر لیاقت حسین صاحب جو تھے, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, وہ چونکہ پڑھے لکھے تھے, سینسٹیو تھے, وہ برداشت نہیں کر سکے, اور بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے, بڑے نون پیرنٹس کے وہ بیٹے تھے, شرم والے تھے, عزت والے تھے, حیا والے تھے. برداشت نہیں ہوا ان سے, نشہ کرنا شروع کر دیا, کچھ غلط فیصلے کرنے شروع کر دیے, شادی کر لی, 2 شادیاں کر لی, غلط لڑکی سے شادی کر لی, تو کام ملنا بند ہو گیا. اور وہ ڈپینڈنٹ تھے پورے کے پورے ٹی وی انڈسٹری کے اوپر. اگر وہ اس وقت سوشل میڈیا کا یہ بوم ہوتا جو اس وقت ہے, یوٹیوب کا بوم ہوتا, عامر لیاقت حسین ہمارے درمیان ہوتے. اور ناظرین اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ عامر لیاقت حسین ایک پڑھے لکھے نوجوان اور ایک پڑھے لکھے عالم تھے, پڑھے لکھے بالکل علم والے تھے. تو یہ اس میں ایک ویڈیو ہے جس میں بندر کہہ رہا ہے ان کو, علماء کو, کسی میں ان کو مینڈک کہہ رہا ہے. یہ ساری وہ فرسٹریشن آپ نکالیں گے تو یہ ساری اس کی فرسٹریشن آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. جی ناظرین, تو یہ ہے انجینئر مرزا جو اب مختلف حربوں سے اپنی مر چکی ساکھ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اب
اس صورتحال کو آپ نے انجوائے کیسے کرنا ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. لیز لے لیجئے یا گھر پہ چپس بنا لیجئے, پیپسی کوک لے لیجئے, نہیں لینی وہ یہودی ایجنٹ ہیں تو اس کی جگہ پہ چائے کا کپ پکڑ لیجئے, بیٹھیے اور انجینئر مرزا کی چیخیں سنیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.